الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی ابتدا کے اندر قرآن کو متقین لوگوں کے لیے ہدایت کہا ہے کہ یہ قرآن متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر آگے جو آیت نمبر 3 اور 4 ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان متقین لوگوں کی صفات کو بیان کیا ہے کہ وہ ایک تو ایمان بالغیب لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ یہ جو متقین لوگ ہیں، مومن ہیں، مسلم، یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ایمان لاتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کی گئی، اور وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کے دن کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر اس آیت کے اندر کیا ہے، ایمان کی جو بنیاد ہے، اس ایمان کی بنیاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے جو چیز پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے، اور وہ قرآن ہے، وہی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع جو حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو جو چیز اللہ کے رسول کی طرف نازل کی گئی اس کے اوپر ایمان لانا یہ ایمان کی بنیاد کے اندر شامل ہے۔ وما انزل من قبلک، اور جو بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جو کچھ بھی آسمان سے کتابیں نازل ہوئی یا صحیفے نازل ہوئے، ہم ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سارے کے ساری کتابیں، وہ سارے کے سارے صحیفے اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں اور وہ سچے تھے، اور جتنے بھی انبیاء اس کائنات کے اندر آئے ہیں وہ سارے کے سارے سچے ہیں۔ اب یہاں پہ ان کتابوں کا، اس وحی کا ذکر تو موجود ہے جو پیارے پیغمبر سے پہلے نازل ہوئی ہے، یا پیارے پیغمبر سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے، لیکن بعد کے اندر پیارے پیغمبر کے بعد ایمان کی کسی بھی چیز کا یا ایمان کے کسی بھی رکن کا ذکر نہیں ہے، اس کے عین بالکل متصل آخرت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں اب آخرت تو آ سکتی ہے، قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی اس کائنات کے اندر نہیں آ سکتا۔ آپ نے ایمان لانا ہے اس چیز کے ساتھ جو پیارے پیغمبر کے اوپر نازل کی گئی ہے، آپ نے ایمان لانا ہے قرآن کے اوپر، آپ نے ایمان لانا ہے پیارے پیغمبر کی زبان کے اوپر۔ یہ دو چیزیں ہیں آپ جن کے اوپر ایمان لا کے مومن بن سکتے ہیں۔ یہی کلمے کی بنیاد، جب انسان کلمہ پڑھتا ہے اس کے اندر بھی یہ بنیادی طور پر دو ہی چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار ہے، اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو رسول ماننا یہ تو بہت ہی ضروری ہے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانا جائے، کہ پیارے پیغمبر کے اوپر نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ رسول ماننے سے بھی زیادہ ضروری اور اہم ہے کہ پیارے پیغمبر کو خاتم النبیین مانا جائے، کہ آپ جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول نہیں ہیں بلکہ خاتم النبیین بھی ہیں۔ اللہ نے ختم نبوت کا تاج آپ کے سر کے اوپر سجایا ہے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ہر نبی نے اپنے بعد میں آنے والے انبیاء کی خوشخبری اپنی اپنی قوم کو سنائی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی بھی نبی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح لفظوں کے اندر یہ بات بتا دی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ جو آج کا دن ہے میں نے تمہارے اوپر جو تمہارا دین تھا، دین کون سا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام جو ہے وہ صرف دین ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک،
وہ اسلام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، نہ اس کے اندر کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے، نہ اس سے کوئی سی چیز کی کمی پیشی کی جا سکتی ہے۔ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب جب دین مکمل ہو چکا ہے تو کسی بھی نبی کی کائنات کے اندر ضرورت باقی نہیں رہی، اب کوئی نبی اس کائنات کے اندر نہیں آئے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین، سارے جانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور عالمین سے مراد سارے جان مراد ہوتے ہیں، اس کے اندر ساری انسانیت جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ آپ فرمائیے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، مجھے اللہ نے تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ جب رسول سب کا ہے تو پھر اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہر نبی نے اپنی قوم کو مخاطب کیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو خطاب کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ پیارے پیغمبر کی نبوت ساری انسانیت کے لیے ہے، اور آپ کے بعد کسی بھی نبی کی گنجائش اسلام کے اندر باقی نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ یہ پیارے پیغمبر جو ہیں تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، آپ کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے تھے وہ بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئے تھے، تو مردوں میں سے کسی کے بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ نبیوں کو سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رسول کا لفظ بھی اسی آیت کے اندر استعمال کیا ہے، اور نبوت کا ذکر بھی اسی آیت کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ نہ کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، رسول کی گنجائش بھی نہیں ہے اور نبی کی گنجائش بھی اس اسلام کے اندر نہیں ہے۔ جو قادیانی مرتد لعین ہیں وہ لوگوں کو اسی بات کے اوپر الجھاتے ہیں کہ رسالت ختم ہو چکی ہے، نبوت کی گنجائش موجود ہے، نبوت ختم ہو چکی ہے، رسالت کی گنجائش موجود ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ ان کے لیے ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ہتھیار کی حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ نے رسول کا ذکر بھی اسی آیت کے اندر کیا ہے اور نبوت کا ذکر بھی اسی آیت کے اندر کیا ہے، یعنی نبوت اور رسالت دونوں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر ختم ہو چکی ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی رسول اس کائنات میں نہیں آئے گا، اب آپ کے بعد کوئی نبی اس کائنات میں نہیں آ سکتا۔ جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا دجال کذاب ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل تھے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کے اندر انبیاء ان کے تمام تر معاملات کو دیکھا کرتے تھے، سیاست سے لے کر دینی معاملات تک جتنے بھی معاملے تھے ان کو انبیاء ان کی قیادت کیا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی کوئی نبی اس دنیا سے جاتا، اس دنیا سے سفر آخرت کے اندر چلا جاتا، تو اس کے بعد کوئی دوسرا نبی آ جاتا تھا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن بے شک میرے بعد کوئی نبی اس کائنات کے اندر نہیں آئے گا۔ یہ صحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء ہے، حدیث نمبر 3455 ہے۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يظهر 30 دجالون كلهم يزعم انه رسول اللہ، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 دجال کذاب جو ہے میری امت کے اندر نمودار نہ ہو جائیں، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ انہیں پیارے پیغمبر یہ بتا رہے ہیں، یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 9897 ہے، اور صحیح ابن حبان اور دوسری احادیث کی دیگر بہت ساری کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اب جو نبوت کا دعویٰ کرے میرے بعد، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ رسول نہیں ہو سکتا، وہ نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے۔ اسی طرح صحیح البخاری کتاب المناقب باب خاتم النبیین حدیث نمبر 3535، اس کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے
ایک گھر کی مثال دی ہے کہ میری اور میرے سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی مثال ایک گھر کی مانند ہے کہ ایک انسان نے گھر بنایا اور اس گھر کو ہر طرح سے اس نے شاندار اور باکمال بنایا، لیکن ایک اینٹ جو ہے اس نے نہیں لگائی، ایک اینٹ چھوڑ دی، وہاں پہ ایک سوراخ رہ گیا اس اینٹ کی جگہ پہ۔ تو دیکھنے والوں نے اس عمارت کی بڑی تعریف کی کہ بہت عظیم عمارت ہے اور بڑے پیار سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بنائی گئی ہے، لیکن اگر بنانے والا ایک اینٹ یہ بھی لگا دیتا تو عمارت مکمل ہو جاتی۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ اینٹ میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس نبوت والی جو عمارت ہے اس کو مکمل کر دیا ہے۔ اب اس عمارت جو انبیاء والی عمارت ہے، نبوت والی عمارت ہے، اس کے اندر کسی اور اینٹ کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑی۔ اب جو قادیانی ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو اپنا نبی مانتے ہیں، وہ رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لیکن وہ ختم نبوت کو نہیں مانتے، وہ رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا، نبوت کا سلسلہ ابھی چل رہا ہے، اور یہ جو دجال ان کا تھا مرزا لعین لعنتی، وہ ان کا نبی ہے، اس کو وہ نبی مانتے ہیں اور اس کو وہ صاحب شریعت مانتے ہیں۔ اس لیے وہ قادیانی عام جو کفار ہیں، دوسرے یہودی، عیسائی، ہندو، دنیا کے اندر جتنے بھی غیر مسلم پائے جاتے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ جو قادیانی ہیں یہ سب سے زیادہ گندے ہیں اور اسلام کے لیے یہ ایک ناسور کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ مرتد ہیں۔ رسول اللہ کی نبوت کو ماننے کے باوجود جو ہے وہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے جتنے بھی دلائل میں نے پہلے آپ کو بتائے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں قرآن اور حدیث کے اندر۔ قرآن بھرا پڑا ہے ختم نبوت سے، حدیث پیارے پیغمبر کی ختم نبوت سے بھری پڑی ہیں، تو قرآن اور پیارے پیغمبر کی احادیث کا صریح انکار کرتے ہیں، اس لیے وہ مرتد کافر ہیں، زندیق ہیں، اسلام سے ان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ان کو مسلمان سمجھنا یا ان کے لیے نرم گوشہ رکھنا یہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ مرتد ہیں، وہ کافر ہیں، اسلام سے ان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ان کا جو جھوٹا دجال مرزا غلام احمد قادیانی، اللہ اس کی قبر کے اوپر لعنتیں برسائے، وہ اس کو اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں، اس لیے وہ اقلیت نہیں ہیں بلکہ وہ مرتد ہیں۔ اقلیت وہ ہیں ہمارے ملک کے اندر، جیسے یہودی، ہمارے ملک کے اندر جو ہندو پائے جاتے ہیں یا عیسائی ہیں یا دیگر مذاہب کے جو لوگ تھوڑی بہت تعداد کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے اقلیت ہیں، اس لیے کہ وہ اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب تھے ان میں سے کسی مذہب کو ماننے والے ہیں، اور وہ جو ہے صرف یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اسی مذہب کے ماننے والے ہیں۔ وہ عیسائی ہیں تو سیدنا عیسیٰ کو اپنا نبی مانتے ہیں اور وہ بائبل کو فالو کرتے ہیں، اسی طرح یہودی ہیں تو وہ بھی جو ہے سیدنا موسیٰ کو اپنا نبی مانتے ہیں اور بائبل کو فالو کرتے ہیں، اور جو ہندو ہیں وہ اپنی ان کا ایک الگ مذہب ہے، اس مذہب کو مانتے ہیں اور برملا اس مذہب کا اظہار کرتے ہیں۔ قادیانی خطرناک اس لیے ہے کہ یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اپنے نام کے ساتھ نام مسلم لگاتا ہے۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلم وہ ہوتا ہے جو ایک تو اللہ کو مانے اور پھر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، جو اپنی جو ساری زندگی ہے، جو اس کی خواہشات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور پیارے پیغمبر کے حکم کے تابع کر دے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور اللہ کا قرآن اور پیارے پیغمبر کی حدیث ہمیں کہتی ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے بعد کوئی بھی نبی اس کائنات کے اندر نہیں آئے گا، دین مکمل ہو چکا ہے، نہ کسی کتاب کی ضرورت رہی ہے، نہ کسی نبی کی ضرورت رہی ہے۔ اب جو بھی کسی کتاب کا دعویٰ کرے، نبوت کا دعویٰ کرے، وہ دجال ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ لعنتی ہے، وہ کذاب ہے۔ جو بھی آپ اس کو گالی دے سکتے ہیں، آپ کے منہ میں جو بھی آتا ہے آپ اس کو دے دیں، جتنی لعنتیں آپ برسا سکتے ہیں اس کے اوپر برسائیں، اس لیے کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ تو ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جس عقیدے کی بنیاد پہ سارے کا سارا اسلام کھڑا ہے۔ اگر اس عقیدے کو اسلام سے نکال دیا جائے تو پھر کوئی بھی چیز جو ہے اسلام کے اندر باقی نہیں بچتی۔ اس لیے تمام مسلمان جو ہیں
وہ اس عقیدہ ختم نبوت کو اپنی نسل تک پہنچائیں، اس عقیدہ ختم نبوت کو خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اور جہاں تک جتنا بھی آپ کی وساطت ہے سوشل میڈیا پہ، عام دوست و احباب کے اندر علماء ہیں تو وہ اگر مسجد کے ممبر و محراب کے وارث ہیں تو وہ اس سطح تک ہر جگہ پہ اس قادیانیت کے فتنے کا رد کیجیے اور عقیدہ ختم نبوت کو اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچائیے، تاکہ یہ جو عقیدہ ہے یہ آپ کی جو نسل ہے اس کے اندر جب آپ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ڈالیں گے تو پھر وہ آگے پھیلاتی رہے گی، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ساری انسانیت کے لیے اور تا قیامت ہے، آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آخر کے اندر یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ لوگ جو قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کو دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل و رسوا فرما، اور اپنے جو کتاب ہے قرآن پاک اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ کی احادیث کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔